دو کردار یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک وہ کردار ہے جو آئی می مائن کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ایک کردار وہ ہے جو وی اوور اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. تین گناہ ایسے ہیں جس کو مخاطب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. میری معلومات کی حد تک یہ تین گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن ہوں مسلمان نہیں، مومن بھی اگر ہوئے تو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تینوں گناہ معاشرتی گناہ ہیں، معاشرہ اسے کمزور ہوتا ہے. آپ کے خیال سے کوئی دنیا میں ایسے ملک ہیں جو سود نہ لیتے دیتے ہیں؟ اسرائیل، جاپان بھی ہے، سب سے پہلے اسرائیل سود نہیں لیتے. اپنے ملک میں اپنے اندر 0.something انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے .something ان کی ریشو رکھی ہوئی ہے، ورنہ ان کے اپنے ملک کے اندر کوئی سود نہیں. اللہ نے کہا، بڑے پیار سے کہا، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو سخی بننے کی کوشش کرتا ہے؟ سخی تو میں ہوں. ڈراپ سین پر اللہ تعالیٰ نے وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا. پھر اپنے دلوں سے سوال کیجئے کہ آپ کون سے کردار چاہتے ہیں. آپ نے اپنے دل سے پوچھا ہوگا جگہ جگہ پر کہ کیا ہم ایسا ہی معاشرہ چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ایسا ہی چاہتے ہیں بنانا؟ خود بھی ایسا ہی بننا چاہتے ہیں؟ ہمارے دل کی آواز ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں، ایسی نسلوں کو بنانا چاہتے ہیں جو وی اوور اس کے لیے جی. اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ عمل ہمارا کیا ہے؟ اٹ از سم تھنگ ایلس، یہ کچھ اور ہے. ہم چاہتے ہیں ایسا، لیکن عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہے دوسرا کردار جو آئی می مائن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. ایک کون ہے؟ سخی. دوسرا کون ہے؟ بخیل. ایک کون ہے؟ معاف کرنے والا. دوسرا کون ہے؟ بغض رکھنے والا. ایک ہے محبت والا، ایک ہے نفرت والا. جو مال کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہے، جو چیریٹی نہیں کرنا چاہتا. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ایک ہے انفاق، چیریٹی. اب اس کا اپوزٹ آ رہا ہے. چیریٹی کا اپوزٹ کیا آپ کے خیال سے کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کو لے کر بھی آیا، انفاق فی سبیل اللہ کے بالکل مقابل ایک خاص چیز لے کر آیا. وہ کیا ہو سکتا؟ بخل نہیں، بخل ہی بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انفاق کے مقابلے میں اگر کوئی چیز لے کر آیا تو پتہ کیا لے کر آیا؟ سود. اس کا مطلب سود سب سے بڑی وجہ انسان کے اندر بخیلی پیدا کرنے کی، آئی می مائن کے لیے تیار کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ سود ہے. یہ ایک معاشرے کو مطلب پرست اور اپنے لیے جینا سکھاتا ہے، ظالم بناتا ہے معاشرے کو. جو انسان اپنے لیے کوشش کر رہا ہے اس کے لیے باقی بھاڑ میں جائیں. اب آپ خود سوچیں نا، یہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہے، اس میں لوگ دوسرے کے لیے ہمدرد. ابھی ہم واپسی پہ آتے ہوئے یہی بات کر رہے تھے کہ ایک چیز پکتی تھی پورے محلے میں وہ بڑھتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ویلیوز ہیں جس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور آج کیا ہے؟ اپنے لیے جینا سکھاتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سود، جو انسان کی فطرت کو، اس کی سائیکالوجی کو بدل دیتی ہے. اس کی یہ واحد گناہ ہے پورے قرآن میں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ وہ معاف ہو گیا. آف کورس معاف تو ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کہ کسی طرح سے کوئی لوپ ہول نہ ملے، کسی کو گنجائش نہ ملے. اللہ نے کہا اس کا معاملہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. تم یہ مت سمجھو کہ اس سے پہلے جو تم کھاتے رہے تو وہ معاف ہو گیا. یہ نہیں، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا انڈلج کیا ہوا ہے کہ آپ انتہائی بغاوت کر کے آپ یہ سود والے کام میں آتے ہیں. آئندہ جس کے پاس حکم آ گیا، آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ گیا، وہ سود ایکسٹرا نہیں لے رہا، تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. اب دوسری، اب اس کے وائس ورسا، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور لیکن وہ جو اس حکم کے بعد پھر دوبارہ وہی حرکت کرے گا، سود لیتا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، تو پھر وہ آگ والا ہے. اب ذرا دل تھام کے سنیں ذرا اگلے الفاظ، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے. میں نے بڑی ریسرچ کر کے قرآن کو پڑھا، میں نے 3 گناہ فائنڈ آؤٹ کیے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہ گناہ اگر کیا کرتے رہے، توبہ نہ کی، تو ان کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ورنہ ہمیشگی کا جو ان سا وعدہ ہے نا جہنم کا، وہ صرف کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور منافقوں کے لیے آیا، اور نہیں آیا. ہاں، مسلمانوں کے لیے بہت سارے گناہوں کا ذکر آیا کہ یہ کریں گے تو جہنم ملے گی، مگر اس میں خالدین فیہا نہیں آیا. 3 گناہ ایسے ہیں جس کو مخاطب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ہمیشگی کا وعدہ ان 3 گناہوں کے سوا مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ ہے قتل عمد. کس نے جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کے بارے میں بھی شدید وعید آئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی فرمایا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، انلیس کہ اس کا مداوع نہ کیا جائے. تیسرا گناہ
وراثت کے قوانین جس نے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے مطابق نہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایمان والوں کو ذکر کرتے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میری معلومات کی حد تک یہ 3 گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن ہوں مسلمان نہیں، مومن بھی اگر ہوئے تو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، ان تینوں گناہوں پہ غور کریں۔ یہ تینوں گناہ معاشرتی گناہ ہیں، معاشرہ اس سے کمزور ہوتا ہے۔ قتل، اس کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو گیا۔ وراثت میں کیا ہے، ایک طبقہ محروم رہ جائے گا، ایک طبقہ پاورفل ہو جائے گا۔ سود کیا ہے، سود کی اتنی زیادہ شناخت کیوں ہے؟ ایک طبقہ بہت پاورفل ہو جائے گا اور ایک طبقہ محروم رہ جائے گا، اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تینوں میں ایک ہی چیز کامن ہے، معاشرے پہ ایفیکٹ پڑا ہے اس پہ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے حالات کو ذرا کمپیریزن کر لیں۔ غربت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک ملک غریب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان ایون ڈسٹریبیوشن۔ غربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وسائل ختم نہیں ہوئے، وسائل تو اتنے ہی ہیں۔ اب پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس میں وسائل تو بے تحاشا ہیں۔ غربت یہ ہوتی ہے ایک طبقے میں بہت زیادہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے اور ایک طبقے میں بالکل نہیں ہے، یہ بہت کم ہے۔ اس کو غریب ملک کہتے ہیں، غریب معاشرہ کہتے ہیں۔ امریکہ، یورپ، یہ امیر ملک ہیں۔ کیسے؟ کیا ان کے پاس سورسز بہت زیادہ ہیں؟ نہیں، وہاں پہ ڈسٹریبیوشن تقریباً ایک جیسی ہے۔ وہاں پہ آپ کو بہت امیر اور بہت غریب نہیں ملیں گے، آلموسٹ بہت تھوڑا سا طبقہ ہوگا جن کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، ورنہ آلموسٹ وہ ایک جیسے ہیں۔ اور میں نے خود بھی دیکھا ایسا، وہاں پہ آپ کو جھونپڑیاں اور یہ جھونپڑ پٹیاں یہ چیزیں ایسے کچھ نہیں ملیں گی، سوسائٹیاں ملیں گی۔ ہم بہت ایک سمجھ لیں کہ ان کے حساب سے بالکل ہم وہ بفلو گئے، ادھر اینڈ کا علاقہ تھا وہ، ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ ان کا سب سے غربت والا علاقہ تھا، مگر وہاں پہ بھی گئے ہیں، یونیورسٹیاں ویسے ہی ہیں، میک ڈونلڈ، ہر چیز ویسی ہیں، مکان ویسے بنے، بلکہ وہاں سے زیادہ اچھے تھے، تو وہ ان کے غریب شہر تھے۔ ڈسٹریبیوشن جہاں پہ ان ایون ہوگی وہ غربت ہے۔ اور سود کیا کرتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ٹول یہی ہے کہ وہ ایک طبقے کو امیر کرتا ہے، دوسرے طبقے کو غریب کرتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس پیسہ آ رہا ہے نا، وہ تو اس کو کہے گا کہ سود جیسی اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے، مگر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، وہ غربت سے نیچے جا رہے ہیں، جو اس طرف آج پاکستان کا فرد لے گا وہ امیر ہوتا جائے گا، دوسرا فرد جو دے رہا ہے وہ غریب ہوتا جائے گا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ سود جو لے رہے ہیں امریکہ، یہ وہ بڑے بڑے جو ملک ہیں، وہ تو اور امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے، ایک فرد اگر سود لے گا نا، پیسے لے گا، وہ امیر ہوتا جائے گا، اور جو سود کے پیسے دے رہا ہے وہ غریب ہوتا جائے گا۔ آپ ایک ملک کو بھی ایک یونٹ سمجھیں، امریکہ کو ایک فرد سمجھیں۔ امریکہ ایک فرد ہے، وہ سود دے رہا ہے کس کو؟ اس کا نام پاکستان ہے، ایک شخص کو، وہ اس کو دے رہا ہے اور اس سے لے رہا ہے سود کے پیسے۔ اب کیا ہو رہا ہے، وہ شخص جو ان سے جس کا نام پاکستان ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جس شخص کا نام امریکہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو آگے اگلی جو بات بتانے لگوں، میں نے کہا تھا آپ نے اپنی فطرت سے، اپنے دل سے سوال پوچھتے رہنا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ملک ہیں جو سود دیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں سود والے، ان کو نہیں پتا کہ کیا یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے مفاد میں ہے، لیکن وہ اس چیز کو اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے خیال سے کوئی دنیا میں ایسے ملک ہیں جو سود نہ دیتے ہیں؟ اسرائیل، جاپان بھی ہے، سب سے پہلے اسرائیل سود نہیں لیتے اپنے ملک میں، اپنے اندر 0. something انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے .something ان کے ریشو رکھی ہوئی ہے، ورنہ ان کے اپنے ملک کے اندر کوئی سود نہیں، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب میں بھی اچھی خاصی ریشو ہے۔ آج ہمارے پاکستان کی بدقسمتی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، سود۔ آج جتنی مہنگائی آئی ہے، کیا ہو رہا ہے، اب وہ IMF کیا کر رہا ہے، سودی جو ان سے قرضے ہیں اس جنگل میں سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے۔ پاکستان کو ایک فرد سمجھ، یہی حال آپ انفرادی طور پر ایک معاشرے میں ایک کمیونٹی پہ ڈالیں گے، یہی حال ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے سود اتنا برا ہے۔ مگر آج کے ماڈرن ملحد جو ان سے ایتھسٹ ہیں، جو لبرلز ہیں، ان کو قرآن کی یہ جو آفاقی جو ان سی فلاح ہے انسانوں کی، یہ پسند نہیں ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کفار، انتہائی ناشکرا، کفر کی جب آخری حد ہو جاتی ہے نا انکار کی، تو انتہائی ناشکرا اس کو کہتے ہیں کفار۔ اسیم بہت ہی گنہگار، حد سے زیادہ، مبالغے کے سیکھیں ہیں دونوں، حد سے زیادہ بدکار، برا انسان، گناہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ پہلے کیا آیا، خالدین فیہا جہنم، ہمیشہ کفار اسیم۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ اب قرآن کی ان لیولز کو سمجھ لیں کہ قرآن کس طرح کا معاشرہ چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات کیا ہے؟ صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دے دو، اسی کو دے دو، ڈیلیور کر دو، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ دوسری بات، قرض حسنہ،
کسی کو ضرورت ہے اس کو قرضہ دو، جتنے پیسے دیے اتنے ہی قرضہ لینے کے تم واپس ہو، اس میں بھی تم مہلت دیتے رہو اس کو آگے بڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دوسری بات، بہت بڑی نیکی ہے۔ تیسری بات جس کو جائز ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ جائز ہے، وہ کیا ہے؟ مزاربت۔ مثلا آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، صلاحیت نہیں ہے، تم اپنی صلاحیت اور وقت لگاؤ، ہم دونوں اس میں پارٹنرشپ ہیں، جتنی بھی آپ پرسنٹیج طے کرتے ہیں اس کو طے کر لیں، مگر آپ صرف منافع کے حصے دار نہیں ہیں، نقصان کے حصے دار بھی ہیں۔ اب اگلے الفاظ سنیں، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اس کے حالات بہتر ہونے تک اسے مہلت دو۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، مگر وہ ایک کام بڑے شوق سے کرتا تھا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس کے اندر ایک خوبی تھی، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، قرض حسنہ دیتا تھا۔ تو اس نے بندے کو مقرر کیے تھے جو گرائی کرتے تھے، اس کا قرض اکٹھا کرتے تھے۔ تو جب بھی اس کے پاس شکایت آتی تھی نا، کہتا تھا کہ یہ فلانے بندے نے آپ کی وہ قرضہ نہیں دیا، کہتا تھا اچھا چل کوئی بات نہیں، اس کو تھوڑا سا ٹائم دے، اس کو ٹائم دے، خود نہیں سامنے آتا تھا، انہی کے ذریعے سے کہتا تھا ایسا ٹائم دے۔ وہ مر گیا، اللہ کے ہاں پیش ہوا، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہوتی تھی، اللہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہا جی میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ اللہ نے اسے کہا کہ تو لوگوں کو قرض دیتے وقت ان کو مہلت نہیں دیتا تھا، ان کو آسانی نہیں دیتا تھا؟ اس نے کہا ہاں اللہ یہ تو میں کرتا تھا۔ اللہ نے کہا بڑے پیار سے کہا تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو سخی بننے کی کوشش کرتا ہے؟ سخی تو میں ہوں، یہ تو میری صفت ہے، تو سخی بنتا ہے۔ جا میں نے تجھے معاف کیا، اب بتا مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ تیری کوئی نیکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں نے تجھے معاف کیا اور تجھے جنت دے دی، اب بتا مجھ سے بڑھے گا تو؟ بڑھ سکتا ہے تو مجھ سے؟ میں تجھ سے بڑا سخی ہوں۔ یعنی جو قرضے کی جو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ تو میری صفت ہے، تو مجھ سے بڑھ نہیں سکے گا سخاوت۔ مفسرین اس پہ تقریباً متفق ہیں کہ یہ جو اب آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اس کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی ہدایت کا جو چارٹر ہے وہ ان آیات پر ختم کر رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوگے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آخری آیت تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو آدم علیہ السلام سے جو ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تھا نا کہ دیکھو گھبرانا نا، میں ہوں تمہارے ساتھ، جو بھی آئے گی اس کی پیروی کرنا۔ اب یہاں پہ اس پوری پکچر کا، پورے اس سین کا ڈراپ سین ہو رہا ہے، پردے گرائے جا رہے ہیں، اور وہ ان الفاظ پر کہ ڈرو اس دن سے جب کہ تم اللہ کی طرف پلٹو گے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس ڈراپ سین پر اللہ تعالیٰ نے وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ دو کردار یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک وہ کردار ہے جو آئی می مائن کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ایک کردار وہ ہیں جو وی اوور اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب پھر اپنے دلوں سے سوال کیجئے کہ آپ کون سے کردار چاہتے ہیں؟